الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون صدق الله ومولانا العظيم۔ محترم و مکرم سامعین کرام، اللہ رب العزت جس کو رکھنا چاہیں، جس نظام کو باقی رکھنا چاہیں، اس کو کون ختم کر سکتا ہے؟ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے؟ میں آپ حضرات کی خدمت میں جو آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے، چونکہ آج کل ایک فتنہ چل رہا ہے شکیلیت کا، اسی پر کچھ وضاحت کے لیے قرآن کریم کی کچھ آیتیں اور کچھ احادیث صحیحہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس سے ہمارا بھی فائدہ ہوگا اور آپ حضرات کا بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام سے 5 وعدے فرمائے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، پہلا وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ کب وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ جب یہودیوں نے چالیں چلنا شروع کی، سازشیں رچنا شروع کی اور اپنے بادشاہ کا کان بھرنا شروع کیا، ہر طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف چڑھانے لگے کہ یہ تو تورات کو مسخ کر دے گا، یہ تو لوگوں کو ملحد بنا دے گا، یہ تو لوگوں کو بددین کر دے گا۔ بادشاہ کا کان بھی سنتے سنتے پک گیا، اس نے گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کے نام۔ چنانچہ 4000 یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے نرگے میں لے لیے، گھیر لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، جب گھیرے میں لے لیا اور بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے اطمینان کے لیے فرمایا عیسیٰ ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ تم کو وہ قتل کر لیں گے، ان کے بس کی بات نہیں ہے وہ تم کو سولی پر چڑھا دیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیچ سے وما قتلوہ، قرآن کہہ رہا ہے وما صلبوہ ولکن شبیہ لہم، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام جیسا ایک آدمی ایک دم بالکل ہم شکل بنا دیا اور دھوکے میں انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ چنانچہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے انی متوفیک، ہم پورا اب لے لیں گے، ان کے قبضے میں نہیں چھوڑیں گے۔ اصل میں یہ وفیوں سے اس کے معنی آتے ہیں پورا لے لینا، اسی سے استعفیٰ ہے۔ اور بعض لوگوں نے اس لفظ کو کنائی معنی میں استعمال کیا ہے، اور یہ لفظ اپنے کنائی معنی میں موت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ بعض مفسرین نے استعمال کیا ہے، اور خلاصہ شیخ الہند کے خلاصہ میں بھی یہ ترجمہ نقل کیا گیا ہے۔ لیکن اس صورت میں معنی یہ ہوں گے جیسا کہ در منصور کی ایک روایت میں ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح اسانید کے ساتھ منقول ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے فی قولہ تعالی انی متوفیک ورافعک الیہ، اس کا مطلب یہ ہے ورافعک ثم متوفیک فی آخر الزمان، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے اٹھا لیں گے، اٹھانے کے بعد پھر آپ دنیا میں تشریف لائیں گے، اور آپ اتنے زمانہ رہیں گے دنیا میں کہ آپ کی شادی بھی ہوگی، آپ کی آل اولاد بھی ہوں گی، آپ دمشق کی جامع مسجد کے منارے پر آپ اتریں گے، آپ کا دونوں ہاتھ فرشتوں کے دونوں بازو پر ہوگا، اس کے بعد آپ اتریں گے تو امام مہدی
اس وقت امامت کر رہے ہوں گے، تکبیر کہی جا چکی ہوگی، آپ ان کو دیکھ کر مصلی سے پیچھے ہٹنے لگیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اشارہ کریں گے، وہ نماز پڑھائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا، پہلا وعدہ تو یہ فرمایا تھا کہ دیکھو عیسیٰ، جو یہودی تمہارے قتل کے درپے ہیں، تم کو سولی دینا چاہتے ہیں، وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتے۔ اس لیے متوفیق کا لفظ یہ لے کر لائے کہ جیسا کہ نصارہ کا باطل عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہ وہ الوہیت کے قائل تھے، تو اس کی بھی تردید مقصود تھی، اس لیے متوفیق کا استعمال فرمایا۔ اور دوسرا مقصود یہ تھا کہ جو یہودی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں، آپ کو سولی پر چڑھا دیں، ایسا ہرگز ہو نہیں سکتا ہے، اس لیے اس کی بھی تردید تھی۔ چنانچہ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا اور سولی دے دی گئی اور وہ مر گئے، اور عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کو قتل بھی کر دیا گیا اور سولی بھی دے دی گئی، لیکن پھر زندہ کر کے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ قرآن نے اس کی تردید کر دی، وما قتلوہ وما صلبوہ وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے آپ کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ پہلا وعدہ تو یہ کیا، اور ان کی ساری کوششیں ناکام رہی، وہ بھی تدبیریں کرتے تھے، ہر طریقے کا حربہ استعمال کیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نہ پائے۔ دوسرا وعدہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا ہی میں پورا ہوا، ورافعو کا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا، اور آپ قیامت کے سینزل قبل یوم القیامت فی آخر الزمان کما وردت فی احادیث المتواترہ، آپ قیامت کے قریب آخری زمانے میں نازل ہوں گے۔ قرب قیامت کی 10 بڑی بڑی نشانیاں بیان فرمائی گئی ہیں احادیث میں، اس میں سے سب سے پہلے زلزلے کا آنا، 3 بڑے بڑے زلزلے آئیں گے، ایک مشرق میں آئے گا، ایک مغرب میں ہوگا، اور ایک جزیرۃ العرب میں ہوگا۔ دوسری نشانی ہے وہ امام مہدی کا ظہور ہے، امام مہدی کے ظہور سے پہلے زلزلے آئیں گے اور قتل و غارت گری بالکل عام ہو چکی ہوگی۔ اس کے بعد دجال آئے گا، پھر اس کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، پھر اس کے بعد دابت الارض نکلے گا، پھر اس کے بعد ایک آگ آئے گی جو لوگوں کو ہکاتی ہوئی محشر کی طرف لے کر چلی جائے گی، سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکلے گا۔ تو یہ سب امام مہدی کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، یہ سب قرب قیامت میں ہوگا، اور یہ کب ہوگا یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، انسانوں کو اس کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ۔ دوسری بات میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، ایک تو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ عیسیٰ میں وفات دوں گا تم کو، دوسری بات یہ کہا تھا کہ میں ان سے تم کو بچا لوں گا، ورافعو کے لیے اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ تیسری بات جو عیسیٰ علیہ السلام کے نسب کو متون کیا کرتے تھے، ومطہرک من الذین کفروا، میں آپ کو اس سے پاک کر دوں گا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور قرآن کی آیت نازل ہوئی تو آپ نے بتا دیا کہ دیکھو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اسی تعجب کی وجہ سے نصارہ نے آپ کی الوہیت کا اقرار کر لیا کہ آپ اللہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کر دی، کہا دیکھو وہ بھی خدا نہیں ہے، ان کو بھی موت آئے گی۔ اور دیکھو یہ تعجب کی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال تو آدم کی طرح ہے۔ آدم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، کیا تعجب کی بات ہے۔ اور یہ بھی معاملہ صاف ہو گیا، ومطہرک من الذین کفروا۔ چوتھا وعدہ جو اللہ نے کیا، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، جب سے اللہ نے وعدہ فرمایا کہ ہم آپ کے متبعین کو ہمیشہ غالب رکھیں گے ان لوگوں پر جنہوں نے انکار کیا، قیامت کے دن تک، قیامت تک ان لوگوں پر آپ کے متبعین کو غالب رکھیں گے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، یہاں اتباع سے مراد آپ کی نبوت پر اعتقاد اور ایمان لانا ہے، تمام احکام پر ایمان لانا شرط نہیں ہے، لیکن اتنا یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ نجات کے لیے، اس بات کے نجات آخرت کے لیے آپ
کہ تمام احکام ضروریہ پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احکام قطعیہ اور ضروریہ میں سے یہ بھی تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے میرے بعد، اور نصارہ نے اس کا انکار کر دیا، جس کی وجہ سے ان کو آخرت میں نجات نہیں ملے گی، اور مسلمانوں نے اس کا اقرار کیا، اور ہر زمانے میں مسلمان اور نصارہ کی تعداد بہت رہی، ہمیشہ زیادہ رہی۔ اگر تھوڑے دن کے لیے اسرائیل کی حکومت ہے، اس کا کچھ غلبہ معلوم ہو رہا ہے، تو اس سے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے جو وعدہ فرمایا ہے، اور جب سے وعدہ فرمایا ہے وہ ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، اور پانچواں وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم الی مرجعکم، تم سب کو میری طرف آنا ہے لوٹ کر، فاحکم بینکم، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا، فیما کنتم فیہ تختلفون، جس چیز کے بارے میں تم لوگ اختلاف کرتے ہو، اصل پیمانہ تو وہاں ہو۔ تو آپ اس بات کے بارے میں شبہ میں نہ رہیں، عیسیٰ علیہ السلام الگ ہیں جو امام مہدی کے بعد آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام 45 سال رہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا 50 سال کے قریب رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ماتحت وہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہو کر کام کریں گے، آپ کے امتی بن کر کام کریں گے، اگرچہ آپ نبی ہوں گے، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں گے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اٹھیں گے میرے پاس سے، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے مابین سے۔ چنانچہ اب آپ دیکھ لیجئے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی روایات موجود ہیں کہ دیکھنے والا ان کو بالکل پہچان لے گا۔ اس لیے کوئی بھی اگر عیسیٰ ابن مریم کا دعویٰ کرے تو یہ بالکل غلط ہے، وہ خود دعویٰ نہیں کریں گے بلکہ لوگ خود ان کو پہچان لیں گے۔ اور امام مہدی جو ہے وہ امام مہدی جو دوسرے ہیں، امام مہدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک ایسا شخص آئے گا جو میرے آل بیت میں سے ہوگا، میرا نام اس کے نام پر ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، اور وہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ چنانچہ جب امام مہدی آئیں گے مدینہ المنورہ میں پیدا ہوں گے، اور آپ آئیں گے مکہ سفر کر کے، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ آپ کو پہچان لیں گے، ابدال لوگ، اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تو آواز آئے گی غیب سے ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، واتیو فاستمیعوا لہ واتیو۔ چنانچہ جب یہ آواز ہر عام اور خاص لوگ سن لیں گے، اس کے بعد آپ کے ساتھ بڑی بڑی جماعتیں منسلک ہو جائیں گی، آپ لے کر ہر طرف جنگ و جدال ہو رہے ہوں گے، سب کا صفایا کریں گے اور عدل و انصاف قائم کریں گے، اور 70,000 کا لشکر لے کر قسطنطنیہ پر چڑھائی کریں گے۔ لیکن آپ کا زمانہ جو ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ 2 سال ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام امت محمدیہ کی مدد کرنے کے لیے آئیں گے، اور امت محمدیہ کی مدد کیا ہوگی آپ سب کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے پناہ چاہی ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ یہ دجال کا فتنہ جو ہوگا بہت سخت ہوگا، اسی کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور لے جا کر مقام لد میں اس کو قتل کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو حکومت ہوگی، جو آپ کے زمانہ ہوگا، اس میں ایک خاصیت بات ہے، ساری کفر کی جو جماعتیں ہوں گی، سارے جو مذاہب ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کو ختم کر دیں گے، صرف اسلام کی حکمرانی ہوگی۔ لیکن ایک دھواں آئے گا جو آسمان پر، سارے اہل اسلام ختم ہو جائیں گے، پھر کو قیامت کی جو آگے باتیں ہیں وہ شروع ہو جائیں گی۔ بہرحال آپ اس بات پر عمل کریں اور پہچانیں کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دوسرے ہیں، اور امام مہدی نہ نبی ہیں اور نہ وہ اپنی نبوت کا دعویٰ کریں گے، وہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں، وہ زمین میں آ کر کام کریں گے، 7 سال یا 9 سال تک ان کو حکمرانی ہوگی، عدل و انصاف کریں گے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔